بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آج کی بات میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق تجزیہ کرنے کے لیے مختلف موضوعات ہیں، ان پر تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نثار چودھری صاحب۔ آج ہم بات کریں گے سیاسی شطرنج پر کون سا مورا کس جگہ بچھ رہا ہے یا بچھایا جا رہا ہے۔ دوسرا موضوع ہوگا ہمارا اندرون خانہ کیا لاوا پاک رہا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی کی پی ٹی آئی میں شمولیت اور پاکستان مسلم لیگ نون کو شاہد خاقان عباسی کی جگہ نئے امیدوار کی تلاش، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سیاسی شطرنج پر مورے بچھائے جا رہے ہیں چودھری صاحب، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیے اور تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں کہ آنے والا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ طاہر صاحب بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ملک میں جو نئی اس وقت ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے، وہ اسپیشل آپ کا جس طرف اشارہ تھا میں ادھر ہی آ جاؤں گا، ڈائریکٹر اسی پر بات کروں گا۔ جی کہ کل ایک بہت اہم ملاقات جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ ملا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ان کی خوش دامن کا انتقال ہو گیا تھا، جس پر ان کو اظہار تعزیت کے لیے یہ وفد جو ہے وہ ان کے گھر گیا ہے، جس میں اسد کیسر شامل تھے، اور اس کے بعد بیرسٹر سیف شامل تھے، اور سبقت اللہ جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما وہ شامل تھے، اور انہوں نے علی محمد صاحب اس میں شامل تھے۔ 4-5 افراد کا یہ وفد تھا، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے نہ صرف اظہار تعزیت کی بلکہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بڑی گرمجوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطہ تبادلہ خیال کیا ہے، جس میں آخر میں جس وقت انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ دور جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی میں اتحاد بنتے رہے ہیں اس طریقے سے آنے والے جو الیکشن ہے جو کہ عنقریب آپ کے ملک میں ہونے والے ہیں، اس میں بھی ایک نیا اتحاد جو ہے نا وہ اوپر کر سامنے آنا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے فوری طور پہ کہا کہ آپ فل مینڈیٹ لے کر آئیں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن شنید یہ ہے کہ یہ جو وقت گیا ہے نا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے، تو یہ عمران خان کی باقاعدہ اجازت کے ساتھ جو نا گئے ہیں، اور مینڈیٹ ان کے پاس تھا، اتنا مینڈیٹ اس حد تک ضرور تھا کہ جائیں اور وہاں پہ اظہار تعزیت کے حد تک مینڈیٹ تھا کہ ہم نے اظہار تعزیت بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو وہ چیئرمین صاحب نے کہہ دیا ہوگا نہیں مرنا تو سب نے ہے، تو اظہار تعزیت کے لیے آپ لوگ لازمی ان کے پاس جائیں، لیکن اب جو آگے جو باتیں چلنی ہیں انہوں نے کہا یہ فل مینڈیٹ لے کر آئیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں، کہ انہوں نے اس ملاقات کے بعد نہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ صرف اظہار تعزیت کے لیے گئے تھے۔ اگر وہ وقت ویسے صورت ملنے جاتا تو ہو سکتا وہ بعد میں کوئی پریس کانفرنس بھی کرتے یا میڈیا سے ٹاک کرتے، لیکن انہوں نے کوئی میڈیا سے ٹاک نہیں کی۔ لیکن چودھری صاحب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اندرون خانہ جو ہے نا منظر عام پر نہیں ہے، بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا ہماری پردہ سیاست پر آنے والی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے نا ان کے بڑے اہم اتحادی تھے، لیکن اس اتحاد کے بعد جب یہ حکومت ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف کی واپسی پہ جو نا بہت واویلا کیا گیا اور اس کو بڑی جو ہے نا پبلسٹی دی جا رہی تھی، تو یہ ریسنٹلی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے نا انہوں نے ایک تقریب میں، اس کے علاوہ باقی تقریبات میں بھی وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو یا مسائل سے نکالنے کا جو عمل ہے اس کو نواز شریف کی واپسی کے ساتھ نتھی کرنا یا اس کے ساتھ کہ بھئی یہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے وہ، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کرنے لگے ہیں، یعنی جو ایک رومانس تھا اس میں پی ڈی ایم کی حکومت میں ان جماعتوں کا آپس میں، وہ اب جو ہے نا کھل کے الگ ہونا شروع ہو چکا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اندرون خانہ بیٹھ کے جب بات چیت ہوئی تو اس میں وہ ایگری تھی کہ یہ جو نئے الیکشن ہیں یہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے۔ نئی مردم شماری کے پھر کچھ تقاضے تھے، ان کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن باہر آ کے وہ اپنی سیاست کے لیے دوسری بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ان کا جو ایک آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا یا رومانس کہہ لیں، وہ جو نا اب کھل کے جو نا سامنے آ چکا ہے، اور ان کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ مشرق کی طرف چل رہی ہوگی، نون لیگ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوگی، مولانا فضل الرحمان کا جو رخ ہے وہ کسی اور طرف ہوگا، لیکن شنید یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ اب قریب آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس میں کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی مفاہمتی سیاست جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے نا واپس ان کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے چودھری صاحب، اس پہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس جو معلومات ہیں ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔
طاہر صاحب دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اسپیشلی جس وقت سے پی ڈی ایم کی حکومت ٹوٹی ہے اور یہ سارے 13 جماعتوں کے جو اتحادی تھے، مختلف نظریات کے حامل یہ لوگ تھے، اور اس وقت جس وقت نئے ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی اپنی بولی بولنے شروع کر دیے. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، یہ ہونا تھا. اور اس کے بغیر آپ کے ملک میں الیکشن کا جو مزہ ہے وہ بھی کرکرا ہو کے رہ جاتا. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب کچھ لوگ جو ہیں وہ قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے. سر اس میں کوئی بعید نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ جس وقت آپ کے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں یا نئے اتحاد بنتے ہیں تو مختلف جماعتیں جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جاتا ہے. لیکن میں یہاں آپ کو بڑے زور دے کر یہ بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا کسی معاملے پہ بھی جو ہے نا وہ اتحاد نہیں ہو سکتا، نہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، نہ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. یہ سر 10 سے 1 میں نے بتایا کہ اظہار تعزیت کا معاملہ تھا، وہ اظہار تعزیت انہوں نے کی ہے، جو گو کہ وہ نیکسٹ بھی ملاقاتیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان سے بھی کوشش کریں گے کہ وہ آپ ہماری جماعت کے ساتھ تعاون کر لیں، یا ہمارے ساتھ آپ کم از کم صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک جو ہے نا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نکال لیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا سر کہ یہ دو متضاد نظریے کی جماعتیں ہیں اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا بڑا ناممکن سی بات ہے. جی صاحب، آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میاں شہباز شریف کے منہ سے رال ٹپک جاتی تھی، ایسے چھینٹے اڑتے تھے، مائک جو نہ گر جاتے تھے. میں نے زرداری کا پیٹ نہ پھاڑا، زرداری کو سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. اسی طرح کی باتیں آصف علی زرداری کے منہ سے بھی نکلیں جو ریکارڈ پر موجود ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں وہ دونوں شیر و شکر تھے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ سے یہ اتفاق نہیں کرتا. اور یہ جہاں تک بات ہے اس کی مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام کی، یہ دیکھیں ہر دور میں جو نا حکومت کے ساتھ رہی ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، یا کسی اور جماعت کی کوئی اتحادی حکومت ہو، تو یہ اس میں شامل رہیں. تو آنے والے دنوں میں بھی یہ جو نا اس حکومت میں جو بھی حکومت آئے گی اس میں شامل ہوں گے. اور اب دیکھ رہے ہیں خیبر سے کراچی تک جو نا عوام کی جو ایک مرضی ہے، منشا ہے، یا ان کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے، یہ جو نا مولانا فضل الرحمان بھی دیکھ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ ان کے ساتھ جو نا اتحاد کرنے پر مجبور ہوں گے، کیوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی بقا کے لیے اس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد لازمی کرنا ہے. جو سب پاکستانی سیاست جو ہے اور سیاستدانوں کے بارے میں کوئی حتمی جو نا بات یا پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. آپ نے دیکھا ماضی کے دوست جو ہے نا وہ دشمن بنتے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اسی طرح جو دوست تھے وہ ایک دوسرے کے بخیے ادھیڑتے ہوئے ان کے درمیان تلخیاں جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو موجودہ جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی اسی طرح کے حالات کچھ جو نا ہمیں نظر آ رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت جو اس میں شامل جماعتیں تھیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور نئے جو نا اتحاد بن رہے ہیں، نئی جماعتیں بن رہی ہیں. اچھا جو صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، ان کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے والے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو نا ان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں وہ شامل ہوں گے یا اپنی کوئی نئی جماعت، جس کے حوالے سے ہم نے اپنے پچھلے 2-3 پروگراموں میں بات کی تھی، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اور کچھ دیگر لوگ بھی جو ہے نا وہ ایک نئی جماعت کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیں گے؟ ایسا مجھے نہیں پتا کہ وہ تحریک انصاف جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ خبریں ان کے حوالے سے اور جو انصار کے حوالے سے گردش کر رہی ہیں، جیسے کہ جو انصار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جناب ان دونوں خبروں میں کوئی صداقت ہے، یہ جھوٹ کے پرندے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے اگر زیادہ سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ سے توڑا بھی، ابھی تک تو انہوں نے خود طریقے سے یہ مکمل طور پہ ناکہ نہیں توڑا، نہ ہی انہوں نے کوئی علیحدگی کا اعلان کیا ہے. گو کہ وہ ناراض نہیں چوہے صاحب دیکھیں نا، وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بھی نہیں گئے. اور دوسرا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا خیال نہیں ہے، صداقت عباسی دیکھیں وہ پریس کانفرنس کر کے نا تحریک انصاف اپنی رائے جدا کر چکے ہیں، اور وہ جو سیٹ ہے وہاں پہ ایک خلا موجود ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو نا شاہد خاقان عباسی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اس کے امکانات موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. اگر ان کو پاکستان مسلم لیگ کا ٹکٹ ملے
اگر نہ ملے تو ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. گزارش یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے, آدمی جو ہے, پاکستان کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے, انتہائی شریف النفس آدمی ہے, اور اس نے ہمیشہ سیاست جو کی ہے بڑی باصول سیاست کی ہے, اور اصولوں پر کبھی بھی اسے سمجھوتا نہیں کیا. تو گزارش یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاہد حقان عباسی صاحب جو ہے نا وہ تحریک انصاف سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں. یہ بالکل ناممکن سی بات ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا, نہ چودھری نثار مسلم لیگ میں جائیں گے, نہ یہ جو شاہد حقان عباسی ہیں یہ تحریک انصاف میں جائیں گے. البتہ میں آپ کو جو اہم چیز میں یہاں پہ بتانے کی کوشش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, جیسے کہ آپ نے بات کی تھی سابقہ تناظر میں بات کی تھی کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا تھا, پی ڈی ایم کا جو اتحاد تائسہ بنا تھا وہ ایک مقصد کے تحت بنا تھا. وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے بنا تھا, وہ عمران خان کو منظر سے ہٹانے کے لیے بنا تھا. وہ اتحاد بنایا گیا تھا. وہ اتحاد کس نے بنایا تھا؟ وہ صاحب جتنے بھی اتحاد ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے ہی ہوتے ہیں نا. اب یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے 13 جماعتوں کا اتحاد, وہ 13 جماعتوں کا اتحاد بنا تھا نا. آپ تو صرف 2 جماعتوں کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں نا. آپ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے کون رشتہ جوڑنے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے کون جو ہے نا وہ وہاں سے نکالا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہوا تھا وہ بھی مختلف نظریات کا حامل اتحاد تھا, اور انہوں نے صرف اور صرف اتحاد جس وجہ سے کیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا آپ کے پاس پتہ ہے کہ وہ جو لوگ جن لوگوں نے وہ اتحاد بنایا تھا آج بھی وہ لوگ جو ہے نا اس پر کام کر رہے ہیں. تو یہ نو ڈاؤٹ یہ آپ کی بات درست ہے, میں اس کو مانتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سر یہ دو جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی متضاد چیزیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فصل 10 جو ہے نا شاہد حقان عباسی صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں. اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ چلتے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اتحاد کا ذکر کیا کسی مقصد کے تحت, یا جو بھی ان کے موٹیوز تھے یا اس کے پیچھے جو بھی مقاصد تھے, ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے کہا جی کہ تحریک انصاف یا عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کی عوامی مقبولیت کم کرنے کے لیے یہ اتحاد بنا تھا اور دیگر بندوبست کیا گیا تھا, لیکن وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. بجائے اس کے کہ عمران خان جو ہے ان کی مقبولیت کم ہوتی اور ان کو عوام میں زیادہ پذیرائی ملتی, اس کے بالکل برعکس ہوا ہے, الٹ ہوا ہے. عمران خان کی مقبولیت جو ہے نا اس کے بعد مزید اوپر گئی ہے, اور یہ مزید جو ہے نا عوام کی مقبولیت کا, عوامی مقبولیت کا جو گراف ہے ان کا, اس میں بہت نیچے آئے ہیں. جو اسے اب کیا کہیں گے اس پہ, اگر ان کو وہ اپنے سیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکا یا نہیں حاصل کر سکتے, تو پھر ان کو اس طرح کے اتحاد بنانے کی ضرورت تھی. دیکھیں برادر, بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو گراف ہے وہ نیچے جانے کے بجائے اوپر گیا ہے. جتنا بھی آپ نے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوا ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ نکالے گئے ہیں, جس میں صداقت عباسی ہے, عثمان ڈار ہے, یا اسد عمر ہے, شاہ محمود قریشی ہیں, وہ کہ یہ بھی نہیں نکلے, پھر جیسے پرویز لائی بھی ان کے ساتھ نیچے, باقی اور لوگ جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, بس اگر وہ ان کو وہاں سے نہ نکالتے, وہاں سے نہ ان کے خلاف پریس کانفرنسیں نہ کرتے, وہ صرف یہ کہہ دیتے کہ آپ علیحدگی کا اعلان کر دیں, جو کہ انہوں نے کیا ہے. آپ عمران خان کے ساتھ ہی جڑے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ بات آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت جو ہے نا, مقبولیت کے حوالے سے ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ نہیں اتنی بھی نہیں, کیسے نہیں ہوئی؟ آپ خود جو ہے نا اتنے سروے کرتے رہے, اور چوہدری صاحب خود آپ سروے کرتے رہے ہیں, لوگوں سے جو ہے نا پوچھتے رہے ہیں, اور پھر آپ جو ہے نا اس میں لکھ کے بھی اپنے سروے آپ نے کیے, دوسرے سروے بھی آپ نے دیکھے ہیں, پھر آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ زمینی حقائق کو کیوں توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں آپ؟ تحریک انصاف کی مقبولیت, نون کی مقبولیت, پاکستان پیپل پارٹی کی مقبولیت آپ کو عام انتخابات کے اندر نظر آئے گی. سر جی اس کو وہ بات کی بات ہے, وہ جب آپ جتنے مرضی سروے کروا رہے ہیں, ان سرووں میں آپ کو وہ نتائج نہیں مل سکیں گے جو عام انتخابات کے ذریعے آپ کے ملک کے اندر جو نتائج سامنے آئیں گے. پھر آپ جھلو پھیریں گے نا, اس کا مطلب تو یہ ہوا. کون جھلو پھیرے گا جی؟ آپ اتنے وثوق سے اگر کہہ رہے ہیں, زمینی حقائق آپ کے سامنے ہے کہ دنیا جو ہے خیبر سے کراچی تک لوگ آپ دیکھیں, کہیں سروے کریں, کسی مارکیٹ میں جا کے لوگوں سے پوچھیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. آپ نے خود بھی یہ کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو میں اب یہی آپ سے کہوں گا نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جھلو پھرے گا. سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو تھا نا, وہ اس میں ایک نئی جان ڈلی ہے, جو انہوں نے جلسہ پتہ نہیں کون سی جان ڈلی ہے جی چوہدری صاحب, آپ کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آپ کو نہیں سمجھ لگی, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا, آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں نا. پاکستان مسلم لیگ نون سے جان نکل چکی تھی. پاکستان مسلم لیگ میں نون میں جان ڈالی ہے میاں نواز شریف سے واپس آنے کے بعد, لاہور میں جلسہ کرنے کے بعد. لاہور کا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے کہ پاکستان, میں آپ کو یہاں پہ یہ بات ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, بلکہ لکھ کے بھی دے رہا ہوں. چھوڑے جی, ڈرون کے فوٹیج جو ہے نا وہ سب نے دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, آپ نے بھی دیکھی ڈرون کی فوٹیج کا
چھوڑ دیں, میری صرف ایک بات سن لیں. پورے پاکستان سے لوگوں کو جس طرح لایا گیا ہے, راولپنڈی ڈویژن سے جتنے بھی لوگ گئے تھے وہ جلسے میں شرکت نہیں کر سکے, روڈ بلاک ہو گئے تھے, موٹر پہ بلاک ہو چکی تھی, اور وہ لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. اور قائدین جو راولپنڈی کے جو قائدین ہیں وہ بسوں سے اتر کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے, کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑی میں چلتی تھی, وہ ان گاڑیوں میں بیٹھ کے وہ جلسے تک پہنچے ہیں. عوام اس جلسے تک نہیں پہنچی. چوہدری صاحب, آپ کو یہ تجزیہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی ورکر کی حیثیت سے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ غیر جانبدار ہو کے جو ہے زمینی حقائق جو ہے ان کو دیکھ اور سن کر آپ کو یہ تجزیہ کرنا چاہیے. نہیں, میری بات سنیں, میں مسلم لیگ نون کا ورکر ہونے کے ساتھ یہ کیسا تجزیہ آپ سمجھ لیں کہ میں کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے, میں تو وہ حقائق آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ جھٹلا رہے ہیں, جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. نہیں, لاکھوں کے مجمع کو ہزاروں پہ لے آتے ہیں کہ یہ 200 آدمیوں کا جلسہ تھا, یہ 1000 آدمی کا جلسہ تھا. مدار پاکستان, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. مدار پاکستان کا جلسہ بھرپور جلسہ تھا. پاکستان مسلم لیگ کے اندر ایک نئی جان آ گئی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ ایک پھر بہت بڑی قوت بن کے ابھرنے والی ہے. اور پھر جو دوسری بات آپ نے کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ جس طرف حکومت بنتی ہے اس طرف جا رہے ہیں. حکومت تو آپ کے نور کی بننے جا رہی ہے, وہ تو نور کے ساتھ اپنے اتحاد کریں گے, وہ طریقے صاحب کے ساتھ تو اتحاد کر ہی نہیں سکتے. چلیں, یہ تو آنے والے دن جو ہے اس میں پتہ چل جائے گا. لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ جو ہے وہ عوامی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جمہور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب جمہوریت کی بات ہوتی ہے تو جمہور جو ہے نا اس میں سب سے اہم ہوتا ہے, اور وہی جو نا بنیادی پلر ہوتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں تو ان کا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں چودھری صاحب کہ اگر کوئی بھی سروے کسی جگہ پہ آپ جا کے لوگوں سے پوچھ لیں, 20, 30, 50, 100, 1000 لوگوں سے پوچھ لیں, تو اکثریت جو ہے نا وہ کیا کہتی ہے, آپ خود مجھے بتاؤ. سر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میری بات سنیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو روڈ پہ لوگ آپ سروے آپ لوگ کرتے ہیں نا, یا آپ دوسری جو جماعتیں سروے کرواتی ہیں, یہ سروے کو حتمی سروے نہیں ہوتے. آپ کا ووٹر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. صاحب ووٹر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سنجیدہ ووٹر گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں, آپ کا کیا مطلب؟ چند آدمیوں کے کہنے سے آپ کسی کو کی مقبولیت کو اعلان نہیں کر سکتے, کسی کو مقبولیت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے آپ. جیسا میں جو نا اب آپ کو جو نا آپ کا ایک وہ وابستگی یا کوئی اس طرح کی کسی کے ساتھ ہمدردی ہے تو میں اس میں کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکتا. لیکن زمینی حقائق جو ہے نا وہ اس کے بالکل آپ جو نا یہ غلط بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ان سے کہلوایا جاتا ہے. کہلوایا کسی سے نہیں جاتا. آپ دائیں بائیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر لکھ لیں, پشاور سے کراچی تک جتنے شہر ہیں, ہر شہر سے آپ نے کئی رپورٹروں کے ان کے جو نا پرسنل چینل ہیں, نیشنل جو چینل ہیں, ان پہ بھی ان کے سروے یا ان کی جو نا عوام سے گفتگو جو ہے اس کی رپورٹ جو نا سامنے آتی رہتی ہیں. اس میں اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کے جو نا حمایتی ہوتے ہیں لوگ, لیکن آپ جو نا اس چیز کو مان نہیں رہے. مجھے نا آپ ایک اس کا میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کسی جماعت کے ورکر کا نہیں, میں تو غیر جانبدار, یہ زمینی حقائق نہیں ہے. آپ کہہ دیں یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی لوگ ہیں, جتنی بھی گفتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. پاکستان تحریک انصاف بڑی میں گفتوں کی بات نہیں کر رہا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف وہ مقبول جماعت نہیں رہی ہے. طاہر صاحب یہ اپنے ذہن سے آپ خیال نکال دیں, وہ جو مقبولیت اس نے جو حاصل تھی اس نے وہ کھو دی ہے. اب اس کو توڑ دیا گیا ہے, اب اس کو توڑ موڑ کے رکھ دیا گیا ہے. اب لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں گے کہ میں نے جو آپ کے 3-4 نام لیے ہیں یہ کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے. جی جو صاحب چلیں دیکھتے ہیں الیکشن میں جو نا وہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی شکریہ کے ساتھ جو نا اجازت چاہتا ہوں, اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.